السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حاذق کریشن چینل اور میں ہوں حاذق۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے حکم سے 30 روزے رکھنے کا حکم دیا تو ان کی قوم کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جنت کے خوان کا تقاضا کیا۔ یہ واقعہ سورہ مائدہ میں درج ہے۔ مائدہ کا مطلب ہے خوان۔ کرسچنز اس کو لاسٹ سپر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس قسط میں آپ کے ساتھ مائدہ کا واقعہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھائے جانے کا قصہ بیان کروں گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سبت کے دن بنی اسرائیل کے لیے عبادت کا دن تھا، مگر لوگوں نے اسے سخت قانون سے بھر دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس بے مقصد رسم و رواج کا توڑ کیا، بھوکوں کو کھانا کھلایا اور ضرورت مندوں کی امداد کی۔ انہوں نے دیکھا کہ مندر تجارت کا مرکز بن چکے ہیں اور غریب لوگ باہر بھوکے ہیں۔ اسی دوران انہیں اللہ سے نبوت ملی اور حکم دیا گیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کے 10 احکامات کا اصل مطلب سمجھایا۔ زنا صرف عمل نہیں بلکہ بری نظر اور نیت بھی ہے۔ علماء کو ان کی باتیں ناگوار گزری، اس لیے انہوں نے چال چلی۔ ایک عورت کو زنا میں پکڑ کر لائے اور پوچھا کہ کیا اسے سنگسار کیا جائے۔ عیسیٰ نے فرمایا، جو بے گناہ ہو وہ پہلا پتھر مارے۔ سب چلے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کے لیے دعا کی، یہ ثابت کیا کہ اللہ کے پیغمبر رحم دل ہوتے ہیں، قاتل نہیں۔ قرآن کے مطابق اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا معجزے دکھائے۔ پالنے میں بولنا، مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں جان ڈالنا، جنم سے اندھوں کو ٹھیک کرنا، کوڑ کے مریض کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، لوگوں کے گھروں کے راز جاننا، ان کا کھانا ان کا چھپانا، آسمان سے کھانا اتارنا جسے مائدہ کہتے ہیں۔ ایک وقت کافروں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف انہیں زندہ کرتے ہیں جو ابھی حال ہی میں مرے ہیں، شاید وہ صرف بے ہوش تھے۔ تب انہوں نے آزمایا، سام ابن نوح کو زندہ کرو جو عیسیٰ کے زمانے سے پہلے مر گئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، سام زندہ ہو گیا۔ وہ صرف زندہ نہیں ہوا بلکہ اس کے بالوں میں سفیدی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے بال سفید کیوں ہیں جب تمہارے دور میں بڑھاپا نہیں تھا؟ سام نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، روح اللہ، مجھے لگا قیامت آ گئی ہے۔ اس کا خوف ایسا تھا کہ میرے بال سفید ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے خاص دعا کی کہ اللہ ان کے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتارے جسے کرسچنز دی لاسٹ سپر کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے حواریوں کو اللہ کی عبادت اور 30 روزوں کا حکم دیا تو روزوں کے بعد ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرا رب ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتار سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرو۔ مگر حواریوں نے کہا، ہم بس چاہتے ہیں کہ اس سے کھائیں، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم گواہی دیں کہ آپ حق پر ہیں۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں آسمان سے ایک دسترخوان عطا فرما جو ہمارے لیے عید بن جائے، ہمارے پہلے اور بعد کے لیے، اور تیری قدرت کی نشانی ہو، ہمیں رزق دے، تو بہترین رازق ہے۔ اللہ نے جواب دیا، میں ضرور اسے اتاروں گا، لیکن اگر اس کے بعد کوئی ناشکری کرے گا تو اس پر ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی اور کو نہیں دی گئی۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک معجزہ ہوا، آسمان سے کھانے کا دسترخوان اترا، ہزاروں لوگوں نے اس سے کھایا، لیکن وہ کبھی ختم نہ ہوا۔ یہ تھا اللہ کا کرشمہ۔ ہر معجزے کے ساتھ آتا ہے میرے حکم سے، بِإِذْنِ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ بھی اپنے آپ سے نہیں کیا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا۔ یہودیوں نے ان سے حسد کیا اور یہودیوں نے ان معجزات کو جھٹلایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یہودیوں نے شام کے اس وقت کے بادشاہ کو، جو ستاروں کا پجاری تھا، سے شکایت کی کہ ایک شخص لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے صلیب پر چڑھا دیا جائے۔ جب بادشاہ کے سپاہی عیسیٰ علیہ السلام کے گھر آئے جہاں وہ 12، 13 یا 17 ساتھیوں کے ساتھ تھے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا،
تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مجھ پر ایمان لانے کے بعد 12 مرتبہ میرا انکار کریں گے۔ پھر انہوں نے پوچھا، کون تیار ہے کہ اس کی شکل میری شکل بنا دی جائے اور اسے میرے بدلے میں قتل کیا جائے؟ وہ شخص جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ایک نوجوان لڑکا خود آگے آیا، مگر عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، بیٹھ جاؤ۔ 3 بار پوچھنے پر بھی وہی لڑکا راضی ہوا۔ پھر اللہ نے اس لڑکے پر عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ڈال دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا۔ وہ سوتے ہوئے آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ قرآن میں ہے، اور یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تو جو لوگ گھر کے اندر تھے وہ باہر نکلے۔ جو لوگ گھر کے باہر تھے انہوں نے اس شخص کو دیکھا جو عیسیٰ جیسا لگ رہا تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ ہی عیسیٰ ہے، تو انہوں نے اسے رات میں پکڑ لیا، صلیب پر چڑھا دیا اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا۔ لیکن جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گھر میں تھے انہوں نے ان کا آسمان پر اٹھایا جانا دیکھا۔ باقیوں نے سمجھا کہ عیسیٰ کو یہود نے صلیب پر چڑھایا ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے ایک امتحان تھا، اس کی حکمت کے مطابق۔ قرآن میں آیا، وَمَا قَتَلُوهَا وَمَا صَلَبُوهَا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یعنی انہوں نے اس کو نہ قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کے سامنے ایک اور کو عیسیٰ بنا دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ یعقوبیہ کہتے تھے کہ اللہ خود اترا تھا۔ نستوریہ کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا تھا۔ مسلمون کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے رسول اور بندہ ہیں، اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ پہلے 2 گروہوں نے مسلمانوں کو مار ڈالا۔ اسلام پھر چھپ گیا جب تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نہ بھیجا۔ قرآن کا وعدہ ہے، ہر اہل کتاب کا شخص عیسیٰ پر اس کی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، وہ انصاف سے حکومت کریں گے، کراس توڑیں گے، سور کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کریں گے۔ اس وقت اتنا مال ہوگا کہ کوئی صدقہ بھی نہیں لے گا، ایک سجدہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہوگا۔ وہ اور روحہ سے حج یا عمرہ بھی ادا کریں گے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب مسیح ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دن یاد کرو جب اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، پوشیدہ باتوں کا تمام تر علم تو آپ کے پاس ہے۔ یہ واقعہ اس دن ہوگا جب اللہ کہے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، میرا انعام یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا تھا، جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کی تھی۔ تم لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دی تھی، اور جب تم میرے حکم سے گارا لے کر اس سے پرندے کی جیسی شکل بناتے تھے، پھر اس میں روح پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادرزاد، اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے دور رکھا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، اور ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کہا، ہم ایمان لے آئے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اور ان کے اس واقعے
کا بھی ذکر سنو جب حواریوں نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتارے؟ عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور اس کے ذریعے ہمارے دل پوری طرح مطمئن ہو جائیں اور ہمیں پہلے سے زیادہ یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ چنانچہ عیسیٰ ابن مریم نے درخواست کی کہ یا اللہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار دیجئے جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک خوشی کا موقع بن جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں یہ نعمت عطا فرما دیجئے اور آپ سب سے بہتر عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں بے شک تم پر وہ خوان اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہان کے کسی بھی شخص کو نہیں دوں گا۔